الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، اور نمبر 2 جمرات کے اوپر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں ان کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ بلکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے بعض حاجی جوش میں آ کے بڑے بڑے پتھر مار دیتے ہیں، اینٹیں مار دیتے ہیں، جوتے مار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ورنہ ایک سال کے اندر لاکھوں حاجی جو حج کرتے ہیں ان کنکریوں کے اندر وہ جمرات ہی جو ہیں دب جاتے ہیں اور ایک پہاڑ اور ایک ٹیلا سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہاں سے کنکریاں خود بخود غائب ہوتی رہیں گی۔ بہرحال میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ یہ قرآن مجید معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے یہ معجزہ کیسے ہے؟ کیسے ہم ثابت کریں کہ یہ معجزہ ہے؟ اس کے تعلق سے ایک دو باتیں یاد رکھیے گا۔ علماء نے اس بارے میں، جدید علماء نے بھی اور قدیم علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور سمجھایا ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہے۔ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات سمجھیں، قرآن مجید کن حالات میں نازل ہوا، کس جگہ پہ نازل ہوا اور کس پر نازل ہوا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مکہ جو ایک جزیرے کی شکل میں ہے، ہر طرف ریگستان ہے، کالے اور سوکھے پہاڑ ہیں، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ ندی ہے، بہت گہرے گہرے کنویں ہیں، ہر وقت گرمی ہے، اتنی کوئی اچھی آب و ہوا بھی نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر پکنک کے لیے جاتے ہوں، نہ کوئی وہاں جاتا ہے، نہ کوئی وہاں جانا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہاں تک پہنچنے کے راستے اتنے آسان ہیں۔ حالت کیا ہے؟ نہ وہاں کھیتی ہوتی ہے، کھیتی کی کوئی، آج سے 1450 سال پہلے مکہ، آج کا مکہ نہیں کہ پیٹرول نکل رہا ہے اور بلڈنگیں کھڑی ہیں اور مکہ ٹاور کھڑا ہوا ہے، آج کا تو مکہ ہی کچھ اور ہے۔ اس زمانے کا مکہ کہ جب ہوائیں چلتی تھیں تو صحابی کہتے ہیں ریت اڑ کر جسم کے جس حصے پہ لگ جاتی تھی وہ حصہ جل جاتا تھا، چھالے پڑ جاتے تھے، کھیتی بھی وہاں نہیں ہوتی تھی اور کوئی آب و ہوا بھی وہاں کی اچھی نہیں تھی، کوئی کام کاروبار بھی نہیں تھا۔ چلو بھائی کوئی ایسی چیزیں وہاں کے لوگ بناتے ہوں، کوئی ایسا ہنر جانتے ہوں کہ دنیا کا کوئی آدمی نہ جانتا ہو، ایسا بھی کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ کوئی کالج تھا نہیں، کوئی اسکول تھا نہیں، کوئی یونیورسٹی تھی نہیں، کوئی دارالعلوم تھا نہیں، کوئی عالم تھا جس کے پاس جا کر کے عرب کے بدو کچھ سیکھتے سکھاتے تھے نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری کی پوری قوم امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عرب قوم کے لیے امی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ان حالات میں اس جگہ پر ایک شخص پیدا ہوتے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زندگی دیکھیں کیسی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ خاندان کے اندر سخاوت اتنی زیادہ تھی اور دوسروں کو دینے کا جذبہ اتنا تھا کہ گھر کے اندر جو کچھ ضرورت کا سامان تھا وہ بھی لوگوں میں لٹا دیا تھا۔ اب آپ عرب کی حالت دیکھیں کیا ہے، اونٹ ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال کا خیمہ بنا کے اسی میں رہنا شروع کر دیا۔ اور پیسہ روپیہ تو اس زمانے میں اتنا تھا نہیں، بارٹر سیل ہوتی تھی، چیز کے بدلے میں چیز لینا، گیہوں لے لیا اس کے بدلے میں کھجور دے دی۔ اس زمانے میں باہر سفر کیا جاتا تھا، وہاں سے کچھ سامان خرید کر کے ضرورت کی چیزیں پوری کرتے تھے۔ تو اتنی بری حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو چکا ہے، غربت ہی غربت ہے، اور مکے کے اندر پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی عالم بھی نہیں ہے کہ جس کے جھونپڑے میں جا کر کے لوگ سیکھتے سکھاتے ہوں۔ ایک ہی چیز تھی وہاں،
جو اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدوؤں کی فطرت کے اندر ڈال دی تھی، وہ تھی شعر و شاعری۔ یہ وہ چیز سیکھتے سکھاتے نہیں تھے، ان کی فطرت میں تھی۔ اشعار پڑھتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے ایسے اشعار پڑھتی تھیں کہ بجلی کڑک جاتی تھی۔ عجمیوں کے بس کی بات، اسی لیے وہ اپنے سوا ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی سمجھتے ہیں آپ؟ عجمی کہتے ہیں گنگے کو۔ عجمی یعنی کہ ہمارے سوا پوری دنیا گنگی ہے، عربی نہیں بولتے، جو عربی نہیں بولتے وہ گنگا ہے۔ تو اتنا زبردست ان کے اندر تکبر کہ اپنی زبان کے اندر کی شعر و شاعری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی غریبی کے دور میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں اگر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی ہوتی بھی تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی کاغذ قلم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بڑے بڑے وہ ہوتے نا شعر و شاعری کے فنکشن، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں مشاعرے، تو وہ مشاعرے ہوتے تھے، اور مشاعروں کے اندر بڑی بڑی لمبی لمبی راتوں کو شعر و شاعری چلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی نہیں جاتے تھے۔ ساری زندگی اللہ کے رسول نے ایک قصیدہ نہیں پڑھا، ایک شعر نہیں کہا۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسے نبی امی جنہوں نے ساری زندگی اپنا نام تک نہ لکھا ہو، نام تک لکھنا نہ جانتے ہوں، اس حال میں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے سامنے گزارتے، 40 سال میں کبھی اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتے ہوں۔ 40 سال کے بعد اچانک ان کی زبان پر ایسا کلام جاری ہوتا ہے کہ ساری دنیا 1450 سال کے بعد، ساری ترقیوں کے باوجود، ٹیکنالوجیوں کے باوجود، اس کلام کے جیسا دوسرا کلام آج تک نہ بنا سکے۔ کیا سمجھ، اس سے سمجھ میں کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا بیٹھتا ہے اس سے، کہ پروردگار کا بہت زبردست معجزہ ہے۔ اگر اس جیسا کلام دوسری انسانیت بالفرد، ایک تو بنا نہیں سکی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر اس جیسا کلام بنا بھی لیتے تب بھی ان حالات میں اس جیسی شخصیت پر ایسا کلام آ جانا یہ بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ لیکن ان حالات میں اس شخصیت پر، جس نے کوئی باہر کا سفر بھی نہ کیا، چلو باہر سفر کیا ہوگا اور اس سفر میں کسی سے کچھ استفادہ کر لیا ہوگا، کچھ سیکھنا سکھا لیا ہوگا، وہ بھی نہیں، کاغذ پکڑا نہیں، قلم پکڑا نہیں، نام بھی نہیں لکھا اپنا، شعر و شاعری بھی نہیں کی، کسی استاد سے بھی نہیں سیکھا، نہ وہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی سسٹم، نہ جو ہے مشاعرے میں جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس جیسا کلام نازل ہونا اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جواب آج تک بڑے سے بڑا پڑھا لکھا اور دماغدار آدمی بھی نہیں دے سکتا۔ اور ایک دیہات میں رہنے والا، جس کو بیچارے کو بولنا بھی ٹھیک سے نہ آتا ہو، مسلمان ہو، بولنا بھی ٹھیک سے نہ آتا ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو، اور بڑے پڑھے لکھے سائنٹسٹ کو للکار کے کہہ سکتے ہیں قرآن بنا کے دکھا، اور وہ بیچارہ اس کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ ہائے، ہم نے اس کی قدر نہیں کری، اس کلام کی ہم نے قدر نہیں کری۔ کاش ہم اس کی قدر کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا بن مانگے؟ ہم نے کیا کیا، کوئی دکان کھولا، کوئی کاروبار شروع کیا، بچوں کو بلوا لیا، پڑھ لو، یا پریشان ہوئے تو حافظ جی کے بعد چلے گا، تعویذ دے دو، یا بچیوں کی شادیوں میں ان کے ساتھ دے دیا، تم شادی میں لے جاؤ۔ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی یہ بھی عظمت ہے، اس کو پڑھا جائے گا، اپنی بچیوں کو قرآن میں یادگار کے، شادیوں میں یادگار کے طور پر دیا جائے گا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے الفاظ کی بھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن کے معانی اور مفہوم کی بھی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پر جلد ایسا سلسلہ شروع کریں گے بچوں کے لیے۔ بچے تو خیر پڑھتے پڑھاتے، ہمارے یہاں پر جو آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ، اور ارادہ ہے کہ فی سبیل اللہ آپ لوگوں کے اوپر بھی جو ہے یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی فیس دینی پڑے گی، کوئی معاملہ، میں علماء سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو کہ جہاں پر ایک لوگوں کو جوڑا جائے، کاروباری لوگ، چاہے وہ ویکینڈ کلاسز ہوں، ہفتے اتوار کے 2 دن کی کلاسز ہوں، بھائی آپ پیر سے لے کے جمعے تک کام کیجیے، آپ ہفتے میں 2 دن دے دیجیے، 2 گھنٹے 2 دن کے لیے۔ اگر ایسا بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے تو آپ لوگ تیار ہیں نا انشاءاللہ، بھرے ہوئے دل کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ تو یہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے اس کے معجزہ ہونے کی اور دوسری وجوہات کیا ہیں وہ انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔